اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ انتہائی ذی قدر سامعین، کل کے درس میں آپ کے سامنے حکمت نزول قرآن کے متعلق گفتگو ہوئی مختصر انداز میں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ اسماء القرآن کے متعلق مختصر انداز میں گفتگو کریں گے۔ لیکن یاد رکھیں، قرآن حکیم کے نام جو علماء کرام نے بیان فرمائے وہ مختلف ہیں۔ کسی نے 47 نام ذکر کیے، کسی نے 54، کسی نے اس سے زیادہ، کسی نے اس سے زیادہ۔ ان تمام ناموں کو اگر جمع کیا جائے تو تقریباً 100 کے کچھ قریب کچھ اوپر نام بنتے ہیں قرآن کریم کی۔ اور یقیناً یہ اس قدر زیادہ نام جو ہیں یہ قرآن کریم کی عظمت پر ایک واضح دلالت موجود ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اب لوگ اس کو حافظ بھی کہتے ہیں، قاری بھی کہتے ہیں، عالم بھی کہتے ہیں، مفتی بھی کہتے ہیں۔ اب یقیناً حافظ اس وجہ سے کہ انہوں نے قرآن کریم کا حفظ کیا ہوا ہے، قاری اس لحاظ سے کہ انہوں نے تجوید پڑھا ہے، عالم اس اعتبار سے کہ انہوں نے علم کیا ہوا ہے، مفتی اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ انہوں نے افتاح کا کورس کیا ہے۔ تو اسی طرح قرآن کریم کے یہ جو بے شمار نام ہیں نا، یہ قرآن کی عظمت پر دال ہیں کہ قرآن عظمتوں والی کتاب ہے۔ اب سارے نام تو ہم ذکر نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا درس مختصر ہوتا ہے، چند ایک نام آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے سورۃ واقعہ کھولیں، سورۃ واقعہ کھولیں، آیات نمبر 77 دیکھیں۔ پہلا نام قرآن کریم کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ لقرآن کریم، یقیناً شان یہ ہے، لقرآن البتہ وہ قرآن ہے، کریم کون سا قرآن، کریم بڑی عزت والا، بڑی عزت والا۔ اور یقیناً جو بھی اس قرآن کے جس قدر قریب ہوگا نا اسی قدر اللہ اسے عزتوں سے نوازے گا، جو بھی جس قدر قریب ہوگا، اور جو اس سے دور ہوتا جائے گا اسی قدر وہ ذلتوں کی طرف اور زوال کی طرف جاتا رہے گا۔ آج مسلمانوں کا جو یہ حال ہے نا، زوال، ہر طرف آپ دیکھیں مسلمان ہی خوار، مسلمان ہی ذلیل۔ اگر عزت لوٹی جا رہی ہے تو کسی مسلمان ماں بہن کی، اگر کوئی بچہ قتل ہو رہا ہے تو کسی مسلمان کا، اگر کسی کا گھر لوٹا جا رہا ہے تو مسلمان کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان قرآن سے دور ہو چکا ہے۔ پہلے مسلمان قرآن کے قریب تھے اس لیے وہ معزز تھے، اور ہم قرآن سے دور ہو گئے اس لیے ہم ذلیل و خوار ہو گئے۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں انہ یقیناً شان یہ ہے، لقرآن کریم البتہ وہ قرآن، کون سا قرآن، کریم بڑی عزت والا ہے، بڑی عزت والا، بڑی عزت والا۔ تو ایک نام ہو گیا لقرآن کریم، صحیح ہے جی۔ اب ذرا سورۃ فرقان کھولیں، تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، تبارك الذي
برکت دینے والی وہ ذات، نزل الفرقان، جس نے توڑا نازل کیا فرقان، علی عبدہ، اپنے بندے پر، علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ فرقان دوسرا نام فرقان ہے۔ اب فرقان کے کیا معنی ہیں؟ فرقان کا معنی سمجھ میں آئے۔ فرقان کا معنی الفارق بین الحق والباطل، ایک ایسی کتاب جو حق اور باطل کے درمیان جدائی لانے والی ہیں، واضح کرنے والی، یہ حق ہیں یہ باطل ہیں، یہ حق ہیں یہ باطل۔ اس لیے فرمایا تبارک الذی، برکت دینے والی وہ ذات، نزل الفرقان، جس نے توڑا کر کے نازل کیا فرقان۔ اس پر نازل کیا؟ علی عبدہ، یہ نہیں کہا علی نورہ، اپنے نور پر، نہ جی علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار صفات، ان صفتوں میں سے ایک صفت عبدیت ہیں، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صفات میں سے یہ عبدیت والی صفت سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ۔ انشاءاللہ اس پر کسی درس پہ بحث کریں گے اگر زندگی رہی تو۔ فرمایا علی عبدہ، اپنے بندے پر، اپنے بندے پر۔ کیوں نازل فرمایا؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ خاص بندہ ہو جائے سارے جہانوں کے لیے، ہمدردی کی وجہ سے، نذیرا، ڈرانے والا، نذیرا، ڈرانے والا۔ یاد رکھیں، نذیر اس ڈرانے والے کو کہتے ہیں کہ جس کے ڈر کے اندر ہمدردی موجود ہو، شفقت موجود ہو۔ جیسے کہ باپ اپنے بیٹے کو ڈرا رہا ہے تو اب لازمی بات ہے ہمدردی بھی موجود، شفقت بھی موجود، اب اس کو نذیر کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ ماں اپنے بیٹی کو یا بیٹے کو ڈرا رہی ہے، اب اس کے ڈرانے میں بھی ہمدردی اور شفقت دونوں موجود، تو اس کو بھی نذیر۔ لیکن ہم اگر W22 یا کسی اور گاڑی میں بیٹھ جائے، ڈکیت آ جائے، ٹی ٹی وغیرہ نکال کے ہمیں ڈرائیں، تو عربی زبان میں اس کو نذیر نہیں کہتے، کیونکہ اس کے ڈرانے میں شفقت نہیں، کیونکہ اس کے ڈرانے میں ہمدردی نہیں۔ نذیر اس ڈرانے والے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ڈرانے کے اندر ہمدردی موجود ہو، جس کے ڈرانے کے اندر شفقت موجود ہو۔ اس لیے فرمایا لیکون للعالمین، تاکہ وہ خاص بندہ سارے جہان والوں کے لیے، نذیرا، ہمدردی کی وجہ سے ڈرانے والا بن جائیں، ڈرانے والا بن جائیں۔ تو دوسرا نام کون سا آ گیا؟ فرقان۔ فرقان کے کیا معنی؟ حق اور باطل کے درمیان جدائی لانے والا، حق اور باطل کو جدا کرنے والا، حق اور باطل کو واضح کرنے والا، اسے کہا جاتا ہے فرقان۔ اسی طرح ذرا سورۃ یونس کی طرف جائیں، سورۃ یونس کی طرف، آیات نمبر 57 دیکھیں، سورۃ یونس آیات نمبر 57۔ اس آیات کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 نام ہیں قرآن کریم کی۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءتکم، تحقیق آ چکی ہیں تمہارے پاس، موعظہ، نصیحت، موعظہ، نصیحت۔ ایک نام کیا ہوا قرآن کا؟ موعظہ، نصیحت، کیونکہ یہ نصیحت والی کتاب ہے۔ اب اس لیے تو اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، اے کائنات والو، قد جاءتکم، تحقیق آ چکی ہیں تمہارے پاس، نصیحت، کس کی طرف سے؟ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ایک نام۔ اور دوسرا نام وشفاء، اور شفا آ چکی ہیں، لما، ان بیماریوں کے لیے، فی الصدور، جو سینوں میں ہیں، جو سینوں میں ہیں۔ سینوں میں کون سی بیماریاں ہیں؟ بغض، حسد، شرک، نفاق، یہ تمام سینوں کی بیماریاں ہیں۔ تو اس لیے فرمایا وشفاء، اور شفا آ چکی ہیں، لما، ان بیماریوں کے لیے، فی الصدور، جو سینوں میں ہیں۔ دوسرا نام کیا ہوا؟ شفا۔ اور تیسرا نام وہدی ورحمہ، ہدایت، وہدن، ہدا بھی قرآن کے ناموں میں سے ایک نام، ہدا، ہدایت ہیں، ورحمت للمؤمنین، اور رحمت ہیں للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ اب لازمی بات ہے ایمان والے اس پر ایمان رکھتے ہیں تو ان کے لیے رحمت ہیں،
ایمان والے ان کو اٹھا کے پڑھتے ہیں تو ان کے لیے رحمت ہے، ایمان والے اسے کھول کے پڑھتے ہیں ان کے لیے رحمت ہے۔ تو قرآن کے 4 نام آ گئے، ایک موعظہ، نصیحت، یہ نصیحت والی کتاب ہے، وشفا، شفا والی کتاب ہے، یقیناً اس کے اندر شفا ہی شفا ہے۔ ایک ہوتا ہے شفا، شفا کا معنی گڈھا وغیرہ، صحیح ہے، اور ایک ہوتا ہے شفا، شین کے زیر کے ساتھ شفا، شفا معنی دعا ہو گئی، اللہ آپ کو شفا دیں، تو یہ شفا ہے۔ اب یہ شفا ظاہر بدن کے لیے بھی اور باطنی طور، یعنی شفا روحانی بھی ہیں اور جسمانی بھی ہیں، اس کے اندر دونوں قسم کا شفا موجود ہے۔ اور تیسرا نام ہدا، اور چوتھا نام رحمت، یہ رحمت بن کے آ رہا ہے۔ اسی طرح ذرا سورۃ النساء اٹھا کے دیکھیں، سورۃ النساء آیات 174، یا ایھا الناس، اوے لوگو، قد جاءکم، تحقیق آ چکی ہیں تمہارے پاس، برہان، پکی دلیل، برہان پکی دلیل، یا دوسرا معنی کریں، یا ایھا الناس، اوے لوگوں، قد جاءکم، تحقیق آ چکی ہیں تمہارے پاس، برہان، پکی خبر، پکی خبر۔ اور یاد رکھیں تمام دنیا کے جتنے بھی دلائل ہیں نا، سب دلائلوں کو جمع کیا جائے قرآن کی ایک دلیل کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تمام دلائل ایک طرف، قرآن کی ایک دلیل دوسری طرف، دونوں کے درمیان مقابلہ مشکل کیا ناممکن ہے۔ تو اس لیے فرمایا برہان، پکی خبر، کس کی طرف سے؟ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ ایک نام کیا ہو گیا؟ برہان، قرآن کے ناموں میں سے ایک نام برہان، اور آگے دوسرا نام بھی آ رہا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، اور اتارا ہم نے تمہاری طرف، نور مبین، یہ دوسرا نام آ گیا، نور مبین، روشنی واضح، روشنی واضح۔ قرآن نور مبین ہے، اور یقیناً ایک ایسی روشنی ہے نا، اس کو چارج کرنے کی ضرورت نہیں۔ دنیا کی جس قدر روشنیاں ہوتی ہیں نا، اس کو چارج کرنا پڑتا ہے، اور یہ ایک ایسی روشنی ہے اس کو چارج کرنے کی ضرورت نہیں، یہ الٹ آپ کو چارج کرے گی۔ دنیا کی روشنی صرف اندھیروں میں کام کرے گی، اور یہ ایک ایسی روشنی ہے جو ہر جگہ آپ کے کام آئے گی۔ دنیا کی روشنی دنیا کے حد تک، یہ قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی، پولیس رات پر بھی کام آئے گی، اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹے گی جب تک آپ کو جنت میں داخل نہ کر دے۔ ایک ایسی روشنی ہے، اور یقیناً جب تک یہ روشنی آپ کے پاس نہیں ہوگی نا، تو آپ رسی میں اور سانپ میں فرق نہیں کر پاؤ گے۔ رسی اور سانپ سمجھ رہے ہو نا؟ جیسے کہ انسان کے پاس ٹارچ ہوتا ہے، اندھیرے میں جا رہا ہے، تو لازمی بات ہے اگر وہ ٹارچ مارے تو رسی کا بھی فرق معلوم ہو جاتا ہے کہ رسی ہے جی یا سانپ ہے۔ اگر ٹارچ نہ ہو، اندھیرا ہو، تو رسی کو بھی سانپ سمجھ بیٹھتا ہے، سانپ تو ہوتا ہی سانپ ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس ٹارچ ہوگا، وہ ٹارچ مارے اس پر، تو اگر رسی ہوگی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ، ارے بابا یہ تو رسی ہے۔ اور اگر واقعی سانپ ہیں تو پھر اس کا اللہ ہی حافظ، ہاں، پھر اس کا کیا حال ہوگا، پھر آپ ان سے پوچھ لیں۔ تو اسی طرح یہی قرآن ہے، جب تک یہ قرآن آپ کے پاس نہیں ہوگا نا، آپ کو حق اور باطل کا پتہ نہیں لگے گا کہ کون سا حق ہے کون سا باطل ہے۔ آپ کو سارے ایک جیسے نظر آئیں گے، سارے ایک جیسے معلوم ہوں گے، لیکن جب آپ کے پاس یہ روشنی آ جائے اور اسی روشنی سے آپ ذرا اس پر ماریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا حق ہے کون سا باطل، کون سا حق ہے کون سا باطل۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، اتارا ہم نے تمہاری طرف، نور مبینہ، نور واضح، نور واضح، ہاں بالکل واضح نور، روشنی واضح۔ اسی طرح سورۃ مائدہ ذرا دیکھیں، سورۃ مائدہ آیات نمبر 47 دیکھیں ذرا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اتارا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، الکتاب، کتاب، کتاب کس کے ساتھ؟ بالحق، حق کے ساتھ، بالحق، حق کے ساتھ۔
معلوم ہوا قرآن حق کتاب ہے، قرآن حق کتاب ہے۔ ہاں آگے فرمائے مصدقا لما، تصدیق کرنے والی ان کتابوں کی، بین یدیہ جو اس سے پہلے ہیں، جو اس سے پہلے ہیں، جو پہلے کتابیں ہیں نا، تورات، زبور، انجیل، اسی طرح صحیفے وغیرہ، ان کی تصدیق کرنے والی ہیں۔ ورنہ ہمیں کیا پتہ کہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، ہمیں کیا پتا کہ زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، ہمیں کیا پتا کہ انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن قرآن نے ان کی تصدیق کی، تب جا کے ہمیں پتا چلا ہاں بھائی تورات بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اسی طرح انجیل بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اسی طرح زبور بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اسی طرح صحیفے بھی برحق ہیں، کچھ حضرت ابراہیم پر، کچھ حضرت موسیٰ پر، کچھ حضرت ادریس پر، کچھ حضرت اسماعیل پر، ہاں یہ صحیفے نازل ہوئی تقریباً 100 کے قریب۔ یہ تو ہمیں قرآن نے بتایا، اگر قرآن ہمیں نہ بتاتا تو ہمیں کیسا پتہ چلتا کہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، ہمیں کیسا معلوم ہوتا کہ انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، ہمیں کیسے اندازہ ہوتا کہ زبور بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، ہمیں کیسے اندازہ ہوتا کہ صحیفے بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ یہ تو قرآن نے مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، ان کتابوں کی تصدیق کی، ان کتابوں کی تائید کی، تب جا کے ہمیں پتہ چلا کہ ہاں یہ بھی اللہ کی طرف سے، یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ اب قرآن کا نام آ رہا ہے وَمُہَيْمِنًا، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، یہ قرآن نگران ہے ان کتابوں پر، نگران ہے۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، تفسیری بیضاوی معنی کرتے وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اے قاضیًا علیہ، یہ قرآن جج ہیں، جج ان کتابوں پر جج ہیں۔ جب تک یہ تائید نہ کریں ہم بھی تائید نہیں کر سکتے، ہاں ہم اس وقت تائید کریں گے جب قرآن تائید کرے، اگر قرآن تائید نہ کرے تو ہم بھی تائید نہیں کر سکتے، تائید نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے فرمایا یاد رکھیں قرآن جو ہے نا یہ وَمُهَيْمِنًا، یہ برحق کتاب ہے، برحق کتاب۔ اور اسی طرح اگر اور ناموں کی طرف جاؤں تو کلام اللہ بھی اس کا نام ہے، اسی طرح اور ناموں کی طرف جاؤ تو بے شمار نام ہیں، تقریباً 100 یا 100 سے کچھ اوپر نام بنتے ہیں قرآن کے، کچھ اوپر نام۔ میں نے آپ کے سامنے تقریباً یہ 10 نام ذکر کر لیے، اور میں تو کہوں گا کہ یہی 10 نام آپ لوگوں کے لیے کافی ہیں۔ نمبر 1 لقرآن کریم، قرآن کا نام قرآن کریم۔ دوسرا نام جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ قرآن کا دوسرا نام فرقان۔ اسی طرح 4 نام سورت یونس کے اندر، ایک موعظہ، دوسرا شفا، تیسرا ہدا، اور چوتھا رحمت۔ اسی طرح 2 نام سورت نساء کے اندر، کون سے نام؟ برہان اور اسی طرح نور مبین۔ اور اسی طرح ایک نام جو ہے یہ مائدہ کے اندر آ گیا وَمُهَيْمِنًا، یہ قرآن قاضی ہیں، جج نگران ہیں ان تمام آسمانی کتابوں پر۔ اور اسی طرح قرآن کریم کے ناموں میں سے ایک نام جو ہیں وہ کلام اللہ بھی ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام۔ اور یاد رکھیں یہ اعزاز صرف قرآن ہی کو حاصل ہے کہ اس پر کلام اللہ کا اطلاق ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ آسمانی جو دیگر کتابیں ہیں ان پر کتابوں کا اطلاق تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں، لیکن ان پر کلام کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ کلام کا اطلاق اگر ہو سکتا ہے تو صرف قرآن کریم پر، یہ کتاب اللہ بھی ہیں اور کلام اللہ بھی ہیں۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے تھے کہ جب میرا دل چاہتا کہ جی میں اللہ سے باتیں کروں تو فوراً وضو بنا کے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ اب نماز در حقیقت اللہ سے باتیں کرنی ہے، اللہ سے گفتگو ہے، مناجات ہیں، لیکن جب میرا دل چاہتا کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے فوراً وضو وغیرہ بنا کے قرآن اٹھا کے بیٹھ جاتا، قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا۔ تو قرآن در حقیقت اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں، اور یقیناً اللہ اپنی باتیں جو ہے نا ہر نتو شتو کو نہیں سناتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ مثال کے طور پر آپ ہو گئے یا میں ہو گئے یا ہمارا کوئی اور مسلمان بھائی، ہمارا اگر کسی کے ساتھ نہیں بنتا ہو نا، دل نہیں لگ رہا، اس کے ساتھ طبیعت نہیں لگ رہی، ہم اس سے بات کرتے ہیں،
حالانکہ لوگ بھی آتے ہیں، منت سماج بھی کرتے ہیں، یار سلام کر لو، یار بیٹھ جاؤ، تو بابا خدا کے لیے یار طبیعت نہیں لگتی۔ تو آپ خود سوچیں میری باتوں کی کیا حیثیت اور آپ کی باتوں کی کیا حیثیت۔ جب ہم اپنی باتیں جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، جس کے ساتھ ہمارے نہیں بنتی یا جس کے ساتھ ہماری طبیعت نہیں لگتی، ہم ان کو اپنی باتیں یا ان کی باتیں ہم سننا نہیں چاہتے، نہ اپنی باتیں ان کو سنانا چاہتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے اللہ اپنی باتوں کو ہر نتو شتو کو سنائے گا؟ یہ اللہ ان لوگوں کو سناتا ہے کہ جن کو اللہ چن لیتا ہے، ورنہ مخلوق تو بے شمار ہیں۔ آپ جائیں ذرا نیچے دیکھیں، آس پاس دیکھیں، یہ محلے میں بے شمار کس کے ہاتھ میں موبائل ہوگا، کوئی فیس بک پر مصروف ہوگا، کوئی یوٹیوب پر مصروف ہوگا، کوئی پب جی پر مصروف ہوگا، کوئی اور گیم پر مصروف ہوگا، یہ تمام مصروفیات، لیکن قرآن بالکل نہیں۔ کیوں؟ اللہ سنانا نہیں چاہتا ان کو، اللہ سنانا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ، اللہ کی باتیں ہیں۔ اللہ اپنی باتیں ان کو سناتا ہے جن کو اللہ نظر رحمت سے دیکھیں، جن کو اللہ چن لے۔ اور یقیناً آپ خوش نصیب ہو کہ اللہ نے آپ کو ایسے ماحول میں چن لیا اور اللہ نے آپ کو اپنے قرآن کریم کے سننے کے لیے بٹھا دیا۔ اس پر جس قدر بھی شکر ادا کرو گے تو کم ہے، اور یقیناً شکر ادا کرنے سے اللہ آپ کو استقامت بھی نصیب فرمائے گا، اور اگر شکر نہیں ادا کرو گے تو یاد رکھنا یہ نعمت بھی چلی جائے گی۔ شیطان تو شیطان ہے نا، وسوسے ڈالتا رہتا ہے کہ جی ابھی تو رات کا ٹائم ہے، تھکے ہوئے ہو، ذرا آرام کر لو، یہی ٹائم ہوتا ہے، بجلی کا کیا پتہ، ذرا نیٹ کھول لو، فیس بک دیکھ لو، ذرا ایک گیم ہو جائے، پب جی وغیرہ، کچھ اور۔ یہ باتیں شیطان آپ کے ذہن میں ڈالتا رہے گا، وسوسے آپ کے دل میں کرتا رہے گا، آپ کو کسی نہ کسی طور پر قرآن سے روکے گا، تاکہ یہ قرآن کا سننے والا نہ بنے، تاکہ یہ قرآن کا بیٹھنے والا نہ بن جائے، قرآن کو اٹھانے والا نہ بن جائے، قرآن کا پڑھنے والا نہ بن جائے، قرآن کا سیکھنے والا نہ بن جائے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جب یہ قرآن کا پڑھنے والا بن جائے گا تو یہ اللہ والا ہو جائے گا، جب اللہ والا ہو جائے تو اللہ والوں پر میری زور، بات سمجھ میں آ رہی؟ لہٰذا جو قرآن سے دور ہوگا اس قدر وہ شیطان کے قریب ہوگا۔ کیا مقصد؟ یعنی اس پر شیطان کا مسلط ہونا، اس پر حملہ کرنا بالکل آسان۔ جو جس قدر قرآن کے قریب ہوگا شیطان سے اسی قدر دور ہوتا جائے گا، اور وہ اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ جو اللہ کے قریب ہوتا جائے گا وہ شیطان سے بھی دور ہوتا جائے گا، اور یقیناً جو اللہ کا ہو گیا تو سارا جہاں اس کا ہوگا۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں، آپ ساتھی آتے رہتے ہو، دیگر ساتھیوں کو بھی بلائیں، یہ نہ سوچیں کہ جگہ چھوٹی ہیں، یہ فلاں گرمی ہے، ارے یہ دنیا کی گرمی ہے، اسے برداشت کر لو، آخرت کی گرمی اللہ ختم کر دے گی۔ آپ خود سوچیں نا، یہ گرمی ہے، کمرہ ہے، دروازہ بند ہے، کس قدر حبس ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود پنکھا چل رہا ہے، کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ لیکن ذرا قبر کی طرف دھیان دو، قبر کی طرف، جو قبر ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، اپنے مردوں کو اس میں دفناتے ہیں، اس کے اوپر تختے وغیرہ لگاتے ہیں، وہاں روشنی کا کوئی انتظام، ہوا کا کوئی انتظام؟ ارے بابا یہی روشنی ہے، اگر یہ ہوگا تو روشنی ہوگی، اگر یہ ہوگا تو سکون ہوگا، آرام ہوگا۔ یہ کیا ہوا؟ ارے جنت کی ہوائیں اللہ قبر میں پہنچائے گا۔ پھر اس سے آگے اگر حشر کی طرف چلا جائے تو حشر ہیں، یقیناً حدیث کے اندر آتا ہے لوگ اس قدر پریشان ہو جائیں گے اللہ حساب کتاب نہیں کرے گا، لوگ اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ جی بس اللہ حساب کر دے، جس کو جنت میں جانا ہے جنت میں جائے، جو جہنم جانا ہے جہنم میں جائے۔ انبیاء کے پاس جائیں گے، ایک کے پاس، دوسرے کے پاس، ایک کے پاس، سب کی زبان پر ایک ہی جواب ہوگا، لست لہا لست لہا لست لہا۔ بابا ہمارا مقام نہیں، ہم اللہ کے سامنے نہیں جا سکتے۔ آخر کار عیسیٰ کے پاس آ جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ارے پاگل، یہ مقام، یہ درجہ ہم میں سے کسی کا بھی نہیں سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جائیں محمد مصطفیٰ کے پاس، سب لوگ محمد مصطفیٰ کے پاس، محمد مصطفیٰ اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے، 6 دن 7 راتیں یا 7 دن 6 راتیں اللہ کے سامنے سجدے میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، میں اللہ کے ایسے صفات، ایسے حمد بیان کروں گا کہ بس اللہ میرے دل میں ڈالے گا، میں زبان سے پڑھتا رہوں گا اللہ، لیکن وہ جس مقصد کے لیے سجدے میں ہیں وہ ابھی تک زبان پر نہیں
کیوں؟ اوپر کنیکشن ابھی کنیکٹ نہیں ہوا ہے. جب کنیکٹ ہو جائے نا، کنیکشن لگ جائے، اللہ خود کہے گا میرے محبوب سر اٹھائیں. اور یقیناً علماء کرام فرماتے ہیں اس قدر گرمی، اس قدر گرمی، اس قدر سختی کہ ہر بندہ اپنے پسینوں میں ہوگا. کوئی گھٹنے تک، کوئی ناف تک، کوئی سینوں تک، کوئی منہ تک، کوئی ناک تک، کوئی آنکھوں تک. اور ہم خصوصاً میں اپنی طرف اشارہ ہوں، مجھ جیسا گناہگار تو اس میں ڈوبا ہوا ہوگا. ارے بابا، قرآن کے قریب آنا ہے، اس دنیا کی گرمی کو برداشت کرنا ہے، تب جا کے وہ گرمی ہم سے دور ہوگی. اگر اس دنیا کی گرمی کو برداشت نہیں کرو گے تو پھر اس گرمی کا سامنا کرنا پڑے گا. لہٰذا اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی مختصر کافی ہیں. انشاءاللہ کل اگر زندگی رہی موضوع قرآن وغیرہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ قرآن کریم کے جو انداز ہیں، کس کس سے باتیں کرتا ہے، تو اس پر بھی انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے.